شفقت امان صاحب، پی ٹی آئی اس پولیٹیکل آئسولیشن کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ قاہرہ صاحب یہ بے شک لڑائی ہو رہی ہے، ان کا اختلاف ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ تو رکھنا ہے نا، سسٹم میں آنے کے لیے کچھ تو اٹیمپٹس کرنی ہے. وہ یہ اس حد تک چلی گئی ہیں جماعتیں کہ آپس میں لڑ لیں گی لیکن آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ایپوکریسی ہمیں نہیں آتی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس ملک کی عوام کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں آپ کسی کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ پورے کا پورا غلط ہے، یا اگر آپ کسی کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پورے کا پورا ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کا مفاد ہے وہاں پہ وہ اس کا غلط آپ کو غلط نہیں لگتا، جہاں پہ آپ کا مفاد نہیں ہے وہاں پہ اس کا غلط آپ کو غلط لگتا ہے. اور بھائی پیپلز پارٹی اگر سمجھ رہی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی کی ہے گورنمنٹ نے اور وہ یہاں پہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کام پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکتی. ہم دیکھیں ہم لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم حکومت کرنے کا نہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت میں رہیں اور ہم وزارتوں کے مزے لوٹیں یا ہم آئینی عہدوں کے مزے لوٹیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم ٹھیک ہو، یہاں پہ عام آدمی کے لیے کچھ کریں. اور عام آدمی کو کرنے کے لیے اب یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کشمیر میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو جفیاں ڈال رہے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے بھائی صاحب؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر بھی نہیں سمجھ آنی. یہ ان دونوں جماعتوں کو ہی سمجھ آئی ہوئی ہے اور یہ ان کی سیاست اس ملک کی عوام اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اور ان کو اسی لیے 8 فروری 2024 کو ان دونوں جماعتوں کو پاکستان کی عوام نے بری طرح رد کیا ان کی اسی سیاست کی وجہ سے. لیکن ان کو آج بھی نہیں سمجھ آ رہی، یہ آج بھی اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن نہیں، نہ تو کشمیر کے لوگ اور نہ ہی پاکستان کے لوگ ان سے اب بے وقوف بنیں گے. یہ اپنی سیاست ان کی اب یہ ماضی ہو چکی ہیں. اس ڈنڈے کے زور پہ، اس بندوق کے زور پہ یہ چلا لیں سسٹم جو مہینہ 2-4 مہینے اور چلتا ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا. آپ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے بلوں پہ کب تک ملک چلائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ملک چلانے کی. آپ بری طرح فیل ہو چکے ہیں، کریش ہو چکے ہیں. اور خدارا اس ملک کا سوچیں، یہ اپنے آئینی عہدے اور اپنی وزارتیں اور اپنی وزیر اعظم شپ نہ بچائیں، اس ملک کو بچائیں جو آپ سے نہیں بچ رہا. اور آپ نے عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا ہے. یہاں پہ 8400 کمانے والا ایک غریب آدمی نہیں ہے بلکہ کھاتا پیتا ہے. آپ کے خیال میں آپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ اس حد تک جا چکے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ 8400 میں ایک بچے کا دودھ نہیں ہے ایک مہینے کا پورا ہوتا. تو اب میں کیا بات کروں ان دونوں جماعتوں کی؟ میری سمجھ سے یہ میں اس کا جواب جی سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے 8400 والی بات کی، یہ اصل میں یہ جو ہے یہ بھی کوشش نہیں کرتے. یہ اپنے جو دور حکومت انہوں نے جو چلایا ہے، جو 13 سال سے دودھ اور شہد کی نہریں کے پی کے میں بہہ رہی ہیں، جو وہاں جو ترقی کی راہ پہ جو اپنے یہ کے پی کے صوبے کو لے کے جا رہے ہیں وہ یہ بھول جاتے. یہ جو 8400 کی بات کریں، ان کے دور حکومت میں یہ 3700 کا فگر تھا. اور یہ انکم نہیں ہے، یہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر کے اوپر ہے. تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے اوپر ایک پہلے اس کو تو ڈیفائن کر لینا کہ اپنی حکومت میں 3700 کیسے تھا اور وہ کیسے ڈیفائن کیا گیا تھا. تو پھر یہ 84 یا 8500 کے اوپر ضرور بات کریں، کیونکہ وہ ان کی میموری نہیں ہے. یہ پاورٹی لائن کو ڈرا کرتی ہے نا. یہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر ہے جو منیمم ہونا چاہیے ایک بندے، ایک فرد کے لیے، کہ اگر وہ اس سے کم بھی ایکسپینس اپنے اوپر نہیں کر سکتا تو وہ خطۂ غربت سے نیچے ہوگا. تو یہ ایک اس میں یہ ہمارا فگر نہیں ہے، اس کے اندر یو این ڈی پی اور ورلڈ بینک بھی اس کمیٹی کے اندر ہے جنہوں نے انڈورس کیا. یہ ایک ٹیکنیکل ایک لائن ہے جس کو آپ یہ داد تو دیں، وہ اس کو آپ کے لیے سیاسی طور پہ آپ کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں. نہیں، لیکن 3700 ان کے اپنے دور حکومت میں 2021 یا 22 میں یہ 3700 تھا. اس کو تو یہ ڈیفائن کر لینا ہماری تنقید کرنے سے پہلے. دیکھیں باقی جو انہوں نے جتنی بھی باتیں کی، یہ تنقید کی، یہ جماعت اس کا کیا کردار ہے جو اپنی یہ اگر ہمیں ماضی کہہ رہے ہیں اور یہ خود مستقبل سمجھتے ہیں ملک کا، تو اپنی جماعت کو تو ٹھیک کر لیں یار. آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو ہی نہیں چھوڑتے. پہلے آپ ایک دوسرے کو ہر بندہ پی ٹی آئی کا جو ایک الگ ڈائریکشن لے رہا ہے، تو آپ جیسا مستقبل تو ہمیں نہیں چاہیے. دیکھیں ہم نے اس ملک کے اندر ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس سال کے اندر. ریکارڈ ہے پاکستان کا کہ 40 ارب کی ایکسپورٹس کو ہم نے کراس کیا. آپ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں نا. آپ اس کو چیک کر لیں کہ $40 بلین کی گڈز اور سروسز کی ایکسپورٹس کب ہوئی ہیں. تو 78 ایئرز میں نہیں ہوئی. آہستہ بہت سارے چیلنجز ہیں اس ملک میں، ہم ان کو آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی حکومت نہیں بنانا چاہتے جس میں ہم منافقت کریں اور مجبوریاں کریں. تو وہ کہتے ہیں ہم ایسی سیاست کریں گے چاہے قائرہ صاحب بھی ناراض ہوں اور آپ بھی. آپ کے پی کے کی حکومت نکال لیں نا، اس میں منافقت ہی منافقت ہے. ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں.
کسی قسم کی ڈلیوری نہیں ہے سروس کی, نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ کوئی سیف سٹی کے پروجیکٹس ہیں, نہ کوئی صفائی کا نظام ہے. ساری توجہ سیاست پہ اور کرپشن کے اوپر ہے. لیما بی بی جو ہے وہ مائننگ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. تو خود یہ کون سی باتیں, کہاں کی یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ قاہرہ صاحب نے جو الزام لگائے, قاہرہ صاحب نے جو کہا ہے کہ جی یہ دیکھیں بسیں بھی بھیجی ہیں, سب کچھ انہوں نے انفلوئنس اپنا یوز کیا وہاں پہ جو یہ کر سکتے ہیں. جو بسز کی بات ہے, ہمیں الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے ہمیں وارننگ دی, اور اس کے بعد ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی اور وہ بسیں بھی ضبط ہو گئیں. تو اگر یہ غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن کو آپ کرنے دیں کام. انہوں نے کام کیا, نہ وہ بسز وہاں لانچ ہوئی ہیں, نہ وہ ہم نے کوئی وہ اس کا اناؤنسمنٹ ضرور کی, لیکن جب الیکشن کمیشن نے درستگی کر دی اس کے بعد ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. تو یہ تو جو نیوٹرل پارٹی ہے اس نے کنڈکٹ کرانے, اگر ہم نے کہیں انگریس کیا ہے تو وہ کریکشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں پارٹ اینڈ پارسل ہے چیزوں کا. اگر ہم الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ان کے لیے کر رہا ہے, تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. تو پہلے الیکشن کمیشن نے جی بی میں ان کے لیے کیا, پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ آپ نے جی بی میں پیپلز پارٹی کو نوازنا تھا یا ہمیں جو, تو یہ الزامات تو کہیں there is no end to it. ایک اور ایشو ہے شفقت صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا ایک اور امپورٹنٹ ایشو سے یہ ڈسکس کروں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو این ڈی ایم اے نے 4-5 وزراء کو بلا کے وارننگ دی ہے, جو مونسون کا اسپیل آ رہا ہے, کیا ہے اس میں, کیا فیل کر رہے ہیں, کیا اسیسمنٹ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, دیکھیں کتنی کیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کلائمیٹ کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ بلائی, جس میں صوبائی چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے, صوبائی نمائندگی بھی تھی, اور یہ سارے اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آبویسلی جو آپ کی ایک ریئیکشنری میجرز ہوتے ہیں ان کو انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ارلی وارننگ سائنز جو ہیں اگر صوبوں کے لیے بنتی ہیں تو ان کو دیا جائے. تو یہ ایک پریپریڈنیس جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے ایٹ نیشنل لیول, اور کوارڈینیشن صوبوں کے ساتھ کہ اس کی تیاری پہلے سے کر لی جائے. اگر فلیش فلڈنگ ہوتی ہے, اگر کوئی اس طرح کا سیناریو بنتا ہے, تو تیاری جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے. ٹھیک, اوکے. اچھا جی شفقت صاحب, یقیناً آپ ان کی باتوں کا بھی جواب دینا چاہ رہے ہوں گے, لیکن کوئکلی ذرا مجھے اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. یہ جو 29 جولائی سے 5 اگست تک آپ کی دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسٹرانگ مونسون اسپیل کی پروڈکشن ہے, اور یہ فیڈرل منسٹرز کو بھی بلا کے این ڈی ایم اے نے بتایا ہے. سو 5 اگست کو جو پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے, جلسے کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے, کیا یہ جو فلڈ کی پریڈکشنز ہے اس کی سے پروگرام کچھ آگے جانے کا ہے, یا کچھ چینج ہو سکتا ہے اس میں, یا وہ اپنی تاریخ پہ ہی نکلیں؟ لیکن جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آفت سے جو ہے وہ پاکستان کو محفوظ رکھے, آمین. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں, اللہ نہ کرے, تو پھر اس کے بعد سوچا جائے گا. لیکن 5 اگست فائنل ہے, کیونکہ 5 اگست کو خان صاحب کو قید میں اور قید تنہائی 8 ماہ سے جو ہے ان کی, اور 3 سال سے پورے ہو رہے ہیں ان کی قید کو, تو یہ پروگرام فائنل ہے. اور خدا نخواستہ کوئی اگر صورتحال ایسی بنی تو وہ اس وقت دیکھا جائے گا. باقی جو میرے بھائی فرما رہے تھے, کتنی ڈٹھائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, کتنی ڈٹھائی سے میڈیا پہ آ کے ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. اور بھائی آپ کی ایکسپورٹ 50% سے بھی نہیں رہ گئی. میں نے تو ریکارڈ کی بات کی ہے کہ 40 ارب کی گڈز اور سروس کی ایکسپورٹ کب ہوئی ہے آخری دفعہ, یہ مجھے گوگل پہ سرچ کر کے بتا دیں, یا اسٹیٹ بینک کے فگرز لا کے بتا دیں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو مجھے بتا دیں. $40 بلین سے آپ کی گڈز اور سروسز کی ایکسپورٹس کراس ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں. اتنی سی بات. مجھے بات کرنے دیں. آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ کی گندم 1 مہینے کے بعد ختم ہونے جا رہی ہے, اور اب گندم امپورٹ کی دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا اس ملک میں امپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ بھول جائیں. آپ کی انڈسٹری فیصل آباد ہو, گجرانوالہ ہو, شیخوپورہ ہو, سیالکوٹ ہو, یونٹ 70% بند ہو چکے ہیں. وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہوگی, اور لاکھوں مزدور جو ہیں وہ فارغ ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئیے. کوئی بندہ تو آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کے بیہاف پہ اس ملک میں پیسہ انویسٹ کر رہی تھی, وہ بھاگ گئے ہیں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے آپ سٹیبل کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بہتری لائیں گے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے اس ملک کو چلانے کا. خدا کا خوف بھی نہیں ہے آپ میں کہ آپ ایڈمٹ کر جائیں کہ ہم فیل ہو گئے, ہم سے یہ نہیں ہو پایا, یہ وجوہات تھی. بجائے اس کے کہ آپ غلط فگر کوٹ کر کے آپ بتائیں کہ جی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں, وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور ملک میں جو ہے وہ شہد اور دودھ کی جو نہریں وہ نکلنے لگی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ پیٹرول بڑھا کے
डेली बेसिस पे पेट्रोल बढ़ा के उस पे लेवी लेके आप मुल्क चला रहे हैं, ये कौन नहीं जानता, और उसके बावजूद आप अभी बातें भी करते हैं। ओके 30 सेकंड्स मैंने कंक्लूड करना है जी। देखिए मैंने तो आपको वो कह रहे हैं फैक्ट्स एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई हैं आपकी। नहीं, मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए ना, मैं तो बता रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, या आप किसी ग्रॉक पे कर लें, जिस पे भी करना है। पर एक्सपोर्ट्स तो कम हुई है ना इस साल। नहीं नहीं, आपकी एक्सपोर्ट्स देखें, मैंने गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट की बात की है, हमने 40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि ये आईटी सेक्टर और सारे सर्विस सेक्टर को मिला के इट इज अ रिकॉर्ड। पाकिस्तान की तारीख में इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, आपकी बड़ी है। ओवरऑल बताएं कि कितनी हुई है। ओवरऑल ही बता रहा हूँ ना, 40.2 या 40.5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हुई हैं। आपकी जो गुड्स की एक्सपोर्ट है वो 30.2 है, और कोई 10 बिलियन 10 पॉइंट समथिंग के करीब आपकी सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं। आपके स्टेट बैंक के रिजर्व स्टेबलाइज हैं, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी इंटरेस्ट रेट्स, आपकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। नहीं, हर चीज़ नहीं ठीक, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं मईशत के अंदर, और हम उनको वन बाय वन डील कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जमात, पहले ये तो बता दें कि आपकी 13 साल से लगातार हुकूमत है केपीके के अंदर, वहां क्या परफॉर्मेंस है आपकी? वो तो करप्शन का गढ़ बना हुआ है, कोई वहां ना कोई जो ये पंजाब 60 साल से आपकी हुकूमत है, तो आपसे तो पंजाब को आप देख लें कि कहाँ है पंजाब। आप कंपेयर कर सकते हैं पंजाब के साथ? 25 शहर हैं पंजाब के अंदर, कहाँ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो केपीके में होना चाहिए था? तो ये देखें, ये बातें आपने वहां गुजदार प्लस लिया था जिसने पंजाब की भी तपाई लगा दी थी। तो इनकी देखें, मैं इनसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल बात ये कि ये वो जमात है जो खुद तितर बितर है, आपस में दस्तों गिरबान है, और ये लेक्चर झाड़ते हैं गवर्नेंस की, और ये मुस्तकबिल पाकिस्तान का बन के दिखाना चाहते हैं। तो इनको तो देख लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।